السلام علیکم جی، کیا حال چال ہیں آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے، حشاش بشاش ہوں گے۔ نور بانو کا ناول تیرے عشق میں تباہ ہوا کا پہلا حصہ ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں، نومبر میں پڑھا تھا شاید۔ تو اگر آپ نے وہ نہیں پڑھا ابھی تک تو پھر اس کو چھوڑیں اور پہلے وہ پڑھ کے آئیں، کیونکہ یہ اس کا دوسرا حصہ ہے۔ اس کی 4 ایپیسوڈز تھی اور اب ہم اس کو سٹارٹ کرنے لگے ہیں، یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ مجھے کچھ زیادہ یاد تو نہیں ہے کہ پہلے حصے میں کیا ہوا تھا، کافی وقت کو گزر گئے، لیکن کچھ ایسا تھا کہ گینگسٹرز تھے اور اس میں ہمارے ہیرو جو تھے وہ بھی بہت برے گینگسٹر تھے، اور وہ حجاج نام ہوتا ہے ہیرو کا، اور ایک لڑکی ہوتی ہے الف، وہ اس کو کڈنیپ کرا لیتا ہے، اس کو کہیں پہ نظر آتی ہے تو اس کو اٹھا کے اپنے گھر لے آتا ہے، اور وہ اس کی شاید فزیو تھراپسٹ ہوتی ہے، ہاں، تو وہ اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہ رہی ہوتی ہے اور اس کی تھراپی کر رہی ہوتی ہے۔ ایک عیسیٰ نام کا کوئی کزن ہوتا ہے حجاج کا، جن کی ان کی بچپن کی دشمنی چل رہی ہوتی ہے، تو وہ دشمنی میں ایک دوسرے کے ساتھ کچھ ایسے مسئلے ہو رہے ہوتے ہیں، ان کی خاندانی کوئی عیسیٰ کی شاید فادر ہوتے ہیں کہ مدر ہوتی ہے، عیسیٰ کی مدر عیسیٰ کی ممانی ہوتی ہیں، یار کیا ہوتا ہے، عیسیٰ کی پھپھو ہوتی ہے، اور حجاج کی وہ مدر ہوتی ہے، تو یہ شاید ایسے کزن ہوتے ہیں، اور یہ سب کچھ تو ان کا چل رہا ہوتا ہے، دونوں ہی گینگسٹرز ہوتے ہیں، لیکن اینڈ پہ کچھ ایسا نکلا تھا، ایک کریکٹر پینتھر نام کا، جو کہ ان کو آپس میں لڑوا رہا تھا، ایسا کچھ تھا، اور وہ پتہ نہیں الف کو پسند کرتا ہوتا ہے یا اس کو یوز کر رہا ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، ایسا کوئی سین تھا۔ تو مجھے اتنا ہی یاد ہے، اور دوبارہ سے آپ سن لیں اگر آپ کو یاد نہیں آ رہا، اور کچھ یاد آ گیا تو اب اس کے دوسرے پارٹ کا آغاز کرتے ہیں۔ دوسرے پارٹ کے آغاز سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کیا ہوا ہے، مجھے پتہ ہے پاک ناولز کو آپ سبسکرائب کر چکے ہیں، میرا دوسرا چینل ہے پاک ناولز فار ایور، اس کو بھی سبسکرائب کر لیں کائنڈلی، آج کل میں وہاں پہ بڑے اچھے ناولز پوسٹ کر رہی ہوں، مجھے امید ہے آپ کو اچھے لگیں گے۔ یہاں ہوتے ہیں چہروں پہ ہزار چہرے، یہ دنیا حریفوں کی دنیا تھی، جہاں پہروں پر بھی پہرے تھے، وہ لوگ بھی عشق میں تباہ ہوئے جن کے چہروں پر ہزار چہرے تھے۔ حجاج، عیسیٰ، الف، کایا، لوکا، پائتھن، یہ سب پزل کے وہ ٹکڑے تھے جن کے بغیر اس کہانی کی تصویر ادھوری تھی۔ یہ سب جس دنیا میں سانس لے رہے تھے وہ سازشوں کا دلدل تھا، جہاں موت کا سایہ تھا وہاں لوگوں کے چہروں پر ہزار چہرے تھے۔ پہچاننا مشکل تھا کون دوست ہے، کون دشمن، اور کون دشمن جاں۔ زندانی مینشن میں آج کل چہل پہل بڑھ گئی تھی۔ ایک ہفتے بعد حجاج کو ڈسچارج کر دیا گیا تھا، مگر اس کے زخم اب بھی کچے تھے، انہیں بھرنے میں ابھی کچھ وقت لگنا تھا۔ دن کا ایک پہر حجاج کا ڈاکٹرز کے درمیان کٹتا تھا، اور رات میں نرس کا ایک عملہ اس کے ساتھ رہتا تھا۔ الف کی سخت تنبیہ کو اس نے بہت سنجیدگی سے لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ صرف آرام کرتا تھا۔ پوری طرح سے صحتیاب ہو جانے تک اس کے گھر سے نکلنے پہ مکمل طور پہ پابندی لگا دی گئی تھی، ورنہ دوسری صورت میں الف نام کا یہ ایٹم بم کسی بھی وقت حجاج یوسف زندانی پر پھٹ سکتا تھا۔ دن کٹ رہے تھے، وقت گزر رہا تھا۔ اس ڈاکٹر کا پتہ چلا جس نے میری ماں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ باہر گارڈن میں ہلکی دھوپ بکھری ہوئی تھی، وہ کرسی پہ آرام سے بیٹھا ہوا تھا اور دونوں پیر سامنے رکھی ٹیبل پہ جما رکھے تھے۔ پاس موجود بٹلر نے اورنج جوس کا گلاس حجاج کو تھمایا۔ جی باس، ڈاکٹر ریمنڈ ڈیوس نام ہے اس کا، جس نے میم کا پوسٹ مارٹم کیا تھا۔ حجاج نے آنکھ کے اشارے سے بٹلر کو جانے کا کہا۔ اور مجھ پر حملہ کروانے والا کون تھا؟ اس نے گلاس لبوں سے لگایا۔ باس، آپ کا دشمن کون ہے اس بات سے ہم بہت اچھے سے واقف ہیں۔ وہ کچھ سوچتے ہوئے ایک سیکنڈ کے لیے رکا۔ لیکن ہمارے آدمیوں نے خبر دی ہے کہ انہوں نے ڈسلوا کے کچھ لوگوں کو شہر میں دیکھا ہے۔ لوکا نے چند کیپسولز حجاج کی ہتھیلی پہ رکھتے ہوئے کہا۔ ڈسلوا، اس نے ہلکی سی سرگوشی کی۔ مگر باس، ایک اور بات ہے جو اس پورے معاملے میں بہت عجیب ہے۔ لوکا پر سوچ انداز میں بولا۔ کیا؟ جواباً حجاج نے اسے مستفسرانہ نظروں سے دیکھا۔ آپ پر ہونے والے جان لیوا اٹیک کی خبر مجھے میسج کے ذریعے موصول ہوئی تھی، نمبر پرائیویٹ تھا، اس لیے معلوم کرنا مشکل ہے کہ خبر دینے والا کون تھا۔ لوکا کی بات پہ حجاج کے اعصاب تن گئے۔ مطلب میسج کرنے والے کو معلوم تھا کہ مجھ پہ حملہ ہونے والا ہے؟ حجاج پھولوں کی کیاری کو آنکھ سے کوڑ کے دیکھتے ہوئے بولا۔ ہلکی ہلکی ٹھنڈی ہوا نے گرمی کا احساس ختم کر دیا تھا۔ یا پھر؟ آہستگی سے گردن موڑ کے بغل میں کھڑی لوکا کی جانب دیکھا۔ خبر دینے والا ہی حملہ آور تھا۔ ہتھیلی پہ رکھی کیپسولز کو منہ میں ڈالتے ہوئے اس نے جوس کے مزید چند گھونٹ حلق میں اتارے۔ مگر باس، آپ کو مارنے کی کوشش کرنے والا آپ کی جان کیوں بچائے گا؟
اس نے حیران کن انداز میں کہا۔ کیونکہ مقابل کا مقصد شاید میری جان لینا نہیں تھا۔ لوکا کے ماتھے پہ ناسمجھی سے بل پڑے۔ پھر اور کیا مقصد ہو سکتا ہے مقابل کا؟ وہ سراپا سوال بن گیا۔ چھوڑو یہ داؤ پیچ، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ یو آر ٹو ینگ ٹو انڈرسٹینڈ دس۔ وہ اس کے تاثرات دیکھ کر مسکرایا۔ اس مسکراہٹ میں گہرا اعتماد تھا جو لوکا سمجھنے سے قاصر تھا۔ بٹ ہمیں ڈی سیلوا کو نظر انداز نہیں کرنا چاہیے باس۔ پتوں کی ہلکی سی سرسراہٹ نے ماحول کی سنجیدگی میں مزید اضافہ کر دیا۔ تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ حجاز نے متفسرانہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہونٹوں کی مسکراہٹ مزید گہری ہو گئی تھی۔ وہی جو ہم کرتے ہیں۔ لمحے بھر کی خاموشی، ہلچل مچاتے پتوں کی سرسراہٹ کا شور، اور پھر سے ایک لمبی خاموشی۔ پھر ڈھا دو قیامت ڈی سلوا پر۔ شہد رنگ آنکھوں میں سرد پن سمیٹے وہ جبڑے بھینچتے ہوئے بولا۔ کسی بھی معاملے کو کھینچنا اس کی فطرت میں نہیں تھا۔ وہ چیزوں کو پائے تکمیل تک پہنچانے پر اعتبار رکھتا تھا۔ اوپر ٹیرس گارڈن سے جھانکتی الف کو یہ منظر ایک آنکھ نہ بھایا۔ اس کے چہرے پر ناگوار سے تاثرات ابھرے تھے۔ لوکا اپنے کمرے کی جانب جا رہا تھا، تب ہال میں اس کا سامنا الف سے ہوا۔ گڈ ایوننگ میم۔ میں تو کثرت سے اپنا صدقہ دیتا ہوں، پھر نہ جانے کہاں سے منحوس بلا ہمیشہ نازل ہو جاتی ہے۔ بظاہر مسکراتے ہوئے اس نے دل ہی دل میں کہا، تمہیں پتہ ہے تم مسکراتے ہوئے کیسے لگتے ہو؟ اخلاقیات کو بلائے طاق رکھتے ہوئے الف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ استفسار کیا۔ جی معلوم ہے، میں اوپر والے کے کرم سے کافی ہینڈسم لگتا ہوں۔ اس نے اب کی بار دانتوں کی بھی نمائش کی تھی۔ جی نہیں، بالکل سڑا ہوا کالا کیلا لگتے ہو۔ کالا کیلا؟ اچھا خاصا گورا ہوں میں۔ اندھی خبیث عورت۔ ایک بار پھر دل کی بات دل میں دباتے ہوئے وہ ضبط سے مسکرایا۔ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر الف کا خون کھول گیا۔ دانت پھاڑنے کے سوا بھی کوئی کام آتا ہے تمہیں؟ آج ایک ہفتے سے اوپر ہونے والا ہے اور اب تک تم اس شخص کو ڈھونڈ نہیں سکے جس نے حجاز پہ قاتلانہ حملہ کروایا ہے۔ پتہ نہیں حجاز نے کون سی خوبی دے کر تمہیں اپنے ساتھ رکھا ہوا ہے۔ ایک نمبر کے بیکار شخص ہو تم۔ میں ہوتی تو یوں فارغ کرتی تمہیں، یوں۔ الف نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجاتے ہوئے کہا، اور یہ آخری حد تھی۔ آپ ہمیشہ یہ بات فراموش کر دیتی کہ میں باس کا رائٹ ہینڈ ہوں، اور دایاں ہاتھ صرف ہاتھ ملانے کے نہیں بلکہ ہاتھ کو جڑ سے اکھاڑنے کے بھی کام آتا ہے۔ وہ ایک دم اتنی سنجیدگی سے بولا کہ خود بھی ٹھٹک کے رہ گیا۔ الف کی آنکھیں خوف سے پھیل گئیں۔ اس کے بدلے ہوئے لہجے اور برہمی سے گھورتی نگاہوں نے اس کو حیران کر دیا تھا۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ میری بجائے باس پہ دھیان دیں۔ وہ بول کر آگے بڑھا، مگر پھر جاتے جاتے ایک بار پھر سے الف کی جانب پلٹا۔ اور ہاں، اب خاطر جمع رکھیں، یہ دایاں ہاتھ جب بھی اٹھے گا آپ کی حفاظت میں مقابل کے ہاتھ اکھاڑنے کے لیے ہی اٹھے گا، کیونکہ میرے مالک کی جان آپ میں قید ہے اور ان کی جان کی نگرانی کرنا میرا فرض ہے۔ انگلی سے سینے پہ دستک دی، اور میں اپنا فرض بہت اچھے سے نبھانا جانتا ہوں میم۔ آخری جملے پر خصوصی طور پہ زور دیا۔ الف خاموشی سے سر ہلا کر رہ گئی تھی۔ وہ نرمی سے مسکرایا، لیکن الف کی سنجیدہ تاثرات ٹس سے مس نہ ہوئے۔ لوکا ہال عبور کر کے راہداری میں غائب ہو گیا، اور الف کچھ لمحوں تک خالی راہداری کو خاموشی سے دیکھتی رہ گئی۔ آج سے پہلے کبھی بھی لوکا نے اتنے اشتعال انگیز انداز میں الف سے بات نہیں کی تھی۔ وہ خالی و ذہنی کی حالت میں چلتے ہوئے باہر گارڈن میں آئی۔ حجاز کرسی کی پشت پہ سر گرائے آنکھیں موند کر آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ نرم سی دھوپ میں اس کا پرکشش سراپا مزید خوبصورت نظر آ رہا تھا۔ پیشانی پہ بکھرے بال ہوا کی شرارت سے ہل رہے تھے۔ وہ ہمیشہ کی طرح بے حد پرسکون اور پر اعتماد دکھائی دے رہا تھا۔ الف کے قدم داخلے پر ہی ساکن ہو گئے۔ وہ مبہوت سی سینے پر ہاتھ باندھ کر اسے دیکھنے لگی۔ ہونٹوں پر میں نے خیز مسکراہٹ نے کب رقص کرنا شروع کیا پتہ ہی نہیں چلا۔ اگر تم اس طرح سے مجھے ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتی رہی تو دل کی حالت مزید بگڑ جائے گی۔ حجاز آنکھیں موندے میں نے خیزی سے مسکرا کر بولا۔ الف زور سے ٹھٹکی۔ وہ جہاں بیٹھا تھا وہاں سے حجاز اسے نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تمہیں کیسے پتہ چلا کہ میں یہاں ہوں؟ اس نے روش پہ قدم رکھتے ہوئے سوال کیا۔ وہ واقعی حیران ہوئی تھی۔ تم سر سے پاؤں تک مجھے حفظ ہو الف۔ حجاز اونچے شور میں بھی تمہاری آہٹ سن سکتا ہے۔ حجاز نے فریفتگی سے اس کی جانب دیکھا۔ الف کو سینے میں اپنی دھڑکنیں منتشر ہوتی محسوس ہوئیں۔ سورج کی کرنیں براہ راست الف کے چہرے پہ گر رہی تھیں اور اس کی آنکھوں کی خوبصورتی کو مزید اجاگر کر رہی تھیں۔ یہ آنکھیں جو ایک بار رات کی تاریکی میں دن کے اجالے کی طرح حجاز سے ٹکرائی تھیں، جس نے اس کی اندھیروں میں گھری زندگی میں محبت کی شمع کو روشن کیا تھا، جس نے اس کے پتھر کے دل میں احساسات کی روح پھونکی تھی۔ حجاز نے آہستگی سے آنکھیں بند کر کے کھولیں اور پھر نرمی سے مسکرایا۔
مجھے اندازہ نہیں تھا کہ انڈر ورلڈ کا ڈان لفظوں کا جال بھی بننا جانتا ہے۔ الف نے چہرے پہ جھولتی لٹ کو کان کے پیچھے ٹکاتی ہوئی کہا تو حجاج کی ہنسی مزید گہری ہوئی۔ اس کی باتیں الف کو بے قرار کرنے کے لیے کافی تھیں۔ ٹرائی میں تمہیں کبھی مایوس نہیں کروں گا۔ آنکھوں میں خماری سموئے وہ الف کو بے پناہ ضبط سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اس کے ساتھ ایک ایک لمحہ حجاج کے لیے کڑے امتحان کی مانند تھا۔ اس کی آنکھوں کا تاثر محسوس کرتے ہی الف کے رخسار سرخ ہو گئے۔ حجاج نے بے ساختہ اپنی نظروں کا رخ پھیرا تھا۔ چھونا تو دور، وہ الف کو بے قراری سے دیکھنے میں بھی احتیاط کرتا تھا۔ واقعی محبت احترام سکھاتی ہے، الف نے تسلیم کیا۔ نو تھینک یو، آئی ایم ناٹ انٹرسٹیڈ۔ اس نے لاپرواہی سے شانے اچکائے۔ تم جھوٹ بولتے ہوئے اور بھی زیادہ حسین لگتی ہو، وہ ہنسی دباتے ہوئے آرام سے بولا تھا۔ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتی، اس نے فوراً اپنا دفاع کیا۔ ہاں کیا واقعی؟ اس نے چیلنجنگ انداز میں بھویں اچکائیں۔ جی ہاں، جواباً الف نے بھی سر ہلاتے ہوئے اس کی آنکھوں میں شرارت سے دیکھا۔ پھر سچ سچ بتاؤ، تمہیں مجھ سے محبت کب ہوئی تھی؟ اس کے سوال پہ الف کچھ لمحوں تک گو مگو سے دیکھتی رہی، پھر گلا کھنکارتی ہوئی بولی، تم مجھے ٹھیک ٹھاک لگتے ہو لیکن تم سے محبت تو مجھے اب تک نہیں ہوئی۔ اس نے اٹھلا کر ناخن پہ پھونک ماری۔ پھر آئی سی یو میں میرا ہاتھ پکڑ کے رو کیوں رہی تھی؟ اس نے آنکھ سے کوڑ کر اس کے چہرے کے بدلتے رنگ کو دیکھا۔ وہ تو میں لوگوں کی تکلیف نہیں دیکھ سکتی، اس لیے رو دیتی ہوں۔ اس نے معصومیت سے ایک اور جھوٹ بولا تو حجاج کی ہونٹ مسکراہٹ میں ڈھلے۔ اور تم سے محبت نہ ہونے کی میرے پاس بہت سی وجوہات بھی ہیں، الف نے بنا کسی تردد کے اضافہ کیا۔ جیسا کہ؟ حجاج نے انگلی سے تھوڑی کھجائی۔ جیسے کہ تم مجھ سے عمر میں کافی بڑے ہو۔ پوائنٹ؟ ہاں، اور تم ایک گینگسٹر ہو۔ بالکل ہوں۔ اور کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئی الف نے گال پہ دستک دی۔ اس کے پاس اب کوئی وجہ بچی نہیں تھی بتانے کو۔ اور آئی ایم اے واکنگ ریڈ فلیگ، رائٹ؟ ایبسلیوٹلی رائٹ۔ الف نے چٹکی بجائی، پھر اچانک چونکی اور حجاج کا کہکا بے قابو ہوا۔ ہیں؟ تمہیں کیسے پتا؟ اس نے گھور کر حجاج کو دیکھا۔ میرے بارے میں مجھے نہیں پتا ہوگا تو اور کس سے ہوگا؟ وہ گلا صاف کرتے ہوئے نظر چرا کر بولا۔ دال میں کچھ کالا تھا، وہ اس کے انداز سے سمجھ چکی تھی۔ چھپ کے دروازے سے کان لگا کر لوگوں کی باتیں سننا اخلاقی گناہ ہے حجاج یوسف زندانی، وہ برہم ہوئی۔ تمہیں میں ایسا لگتا ہوں؟ اس نے معصومیت سے متصفرانہ انداز میں الف کی آنکھوں میں دیکھا۔ یقیناً تم میرے کمرے کے دروازے سے کان لگا کر میری باتیں سنتے ہو حجاج، ورنہ میرے فرشتے تو تمہیں خبر دینے سے رہے۔ وہ مزید غصہ ہوئی۔ تم نے صحیح کہا، میں کان تو لگاتا ہوں لیکن دروازے سے نہیں، اس موبائل سے۔ اس نے ہنستے ہوئے پاس رکھے موبائل کی جانب اشارہ کیا۔ مطلب یہ کہ تم نے جو بھی کائے سے میرے متعلق باتیں کی ہیں نا اب تک، وہ سب میں سن چکا ہوں۔ وہ بمشکل اپنے چہرے پہ سنجیدگی لاتے ہوئے بولا۔ جواباً الف کا منہ حیرت سے کھل گیا تھا۔ کیا مطلب تم نے میرا موبائل ٹیپنگ پہ لگا رکھا تھا؟ وہ دانت کچکچا کر بولی تھی۔ کیا تمہیں مجھ پر کسی قسم کا شک ہے جو میری کالز اور میسیجز کو مانیٹر کر رہے ہو؟ وہ اب سینے پر ہاتھ باندھے اس کے سامنے کھڑی تھی۔ حجاج نے فوراً اپنے پاؤں سمیٹے اور تھوڑا آگے کو ہوا۔ ایسا کرتے ہوئے اس کے چہرے پر غیر آرام دہ سے تاثرات ابھرے تھے، جسے الف نے نوٹس کیا تھا۔ تکلیف میں بھی وہ اس کے احترام میں کوئی کمی نہیں لایا تھا۔ تم پر تو مجھے خود سے زیادہ اعتبار ہے الف، بس اپنے ماضی پر اعتبار نہیں۔ میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا۔ حجاج نے اچانک سر اٹھا کر اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، جواباً اس کے کندھے ڈھیلے ہوئے۔ وہ واقعی شکایت کا کوئی موقع نہیں دیتا تھا۔ کیوں تھا وہ ایسا؟ الف نے من ہی من میں سوچا۔ کسی کو کھو دینے کے ڈر سے آپ اسے پنجرے میں قید بھی تو نہیں کر سکتے۔ وہ گہری سانس پھیپھڑوں میں اتارتے ہوئے بولی اور ساتھ رکھی دوسری کرسی پہ براجمان ہو گئی۔ تم اپنے فیصلوں میں پوری طرح سے آزاد ہو۔ میں چاہ کر بھی تمہارے ساتھ زبردستی نہیں کر سکتا، کیونکہ میں تمہیں صرف حاصل نہیں کرنا چاہتا بلکہ پانا چاہتا ہوں۔ اس کے ہر ایک لفظ میں شدتوں کا جہان آباد تھا۔ وہ واقعی متاثر ہوئی۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا الف، تم اور میں پزل کے دو حصے ہیں، ایک دوسرے کے بغیر یہ تصویر ہمیشہ نامکمل رہے گی۔ وہ بدل نہیں رہا تھا، وہ آج بھی ویسا ہی تھا جیسے پہلے تھا، بے رحم، بے مروت اور بے حس، مگر صرف دوسروں کے لیے۔ الف کے لیے وہ ایک الگ انسان تھا، وہ انسان جس سے وہ خود بھی آج تک نہیں ملا تھا، جسے وہ دھیرے دھیرے جان رہا تھا، وہ انسان جو اب پیار، خلوص، تکلیف اور ڈر جیسے جذبات اپنے دل میں رکھنے لگا تھا۔ یہ سب اس کے لیے جتنا نیا تھا اتنا ہی حسین بھی تھا، اور شاید کچھ حد تک خوفناک بھی۔ خاموشی کا ایک وقفہ آیا، وہ خاموش ہو گئی۔ کیا ہوا؟ کوئی بات تمہیں پریشان کر رہی ہے؟ وہ اچانک ہی حجاج کو مضطرب دکھائی دینے لگی تھی۔
اسے مکمل طور پہ خاموش پا کر حجاج کو شبہ ہوا۔ نہیں، بس یوں ہی، الف پھیکا سا مسکرائی۔ کچھ پل مزید خاموشی سے سرک گئے۔ وہ گاہے بگاہے پورچ کی جانب دیکھ رہی تھی۔ حجاج نے بھی اس کی نظروں کا تعاقب کرتے ہوئے پورچ کی جانب دیکھا۔ وہاں لوکا کھڑا موبائل پہ کسی سے محو گفتگو تھا اور اس کا چہرہ بھی کافی اسپاٹ دکھائی دے رہا تھا۔ حجاج کو کچھ حد تک بات سمجھ آ گئی۔ تم بے فکر ہو جاؤ، جیسا تم سوچ رہی ہو ایسا کچھ نہیں ہے۔ اس کی بات پر الف نے ٹھٹک کے گردن موڑ کے اسے خالی نگاہوں سے دیکھا، جیسے کچھ بولنے کے لیے الفاظ ٹٹول رہی ہو۔ تم اتنے اعتماد سے یہ بات کیسے کہہ سکتے ہو؟ ہوا سے بار بار الف کے بال اس کے چہرے پہ آ رہے تھے۔ ان آنکھوں نے بہت سے لوگوں کو پڑھا ہے، مگر آنکھیں دھوکہ بھی کھا سکتی ہیں۔ وہ ذرا سا الف کی جانب جھکا۔ میری آنکھیں کبھی دھوکہ نہیں کھا سکتی۔ اور حجاج نے اس کا خوبصورت سراپا اپنی شہد رنگ آنکھوں کی پتلیوں میں مقید کرتے ہوئے نرمی سے اس کے چہرے پہ جھولتی لٹوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ جن آنکھوں میں تم بسی ہو وہ آنکھیں کیسے دھوکہ کھا سکتی ہیں الف؟ برداشت کی رسی پہ چلتے ہوئے حجاج کے قدم اسی لمحے لڑکھڑائے تھے۔ اس نے الف کے کان کی لو میں موجود ٹاپس پہ انگلی پھیری۔ الف نے فوراً پہلو بدلا تو حجاج نے یکدم ہاتھ پیچھے کھینچا۔ پتہ نہیں کیا ہوا تھا، قرب الجوار میں سناٹا سا چھا گیا، اور اس سناٹے میں دو سانس لیتے مجسمے دنیا جہاں سے بے خبر کئی لمحوں تک ایک دوسرے کی آنکھوں میں بے ساختہ بے اختیار دیکھتے چلے گئے۔ So it was proved that love often begins with the eyes. لوکا نے اگنیشن میں چابی گھما کے گاڑی سٹارٹ کرتے ہوئے ان کو دیکھ کر سرگوشی کی اور پھر زور سے ہارن پہ ہاتھ رکھا۔ ہارن کے اچانک شور پر وہ دونوں بری طرح ٹھٹکے تھے۔ لوکا کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ الف نے برہمی سے آنکھیں سے کوڑ کر پورچ کی طرف دیکھا۔ اس نے فوراً ریس پہ پاؤں رکھتی ہوئی گاڑی ریورس کی۔ اس سے پہلے کہ ڈائن اس پہ حملہ کرتی وہ فوراً گاڑی سمیت غائب ہوا تھا۔ حجاج نے بڑی دقت سے اپنا کہکا روکا ہوا تھا۔ وہ تب تک اسے گھورتی رہی جب تک لوکا نے گاڑی بیرونی دروازے سے باہر نہ نکالی تھی۔ وہ جا چکا ہے۔ اس کے جانے کے بعد حجاج نے دوبارہ کان کے پاس تھوڑا سا جھکتے ہوئے سرگوشی کی تو اس نے پلٹ کر غصے سے اسے گھور کر دیکھا۔ غصے میں حجاج کو وہ سب سے زیادہ پیاری لگتی تھی، کیونکہ تب اس کی ناک پھول کر لال ہو جاتی تھی۔ اچھا سوری، میں بس مذاق کر رہا تھا۔ اس کی خون خوار سرخ آنکھوں کو دیکھ کر حجاج دونوں ہاتھ کھڑے کرتے ہوئے فوراً بولا، ڈان حجاج، بہتر ہوگا کہ آپ مذاق کرنے کی بجائے آرام کریں، ورنہ اگلا حملہ تمہارے حریف نہیں میں کروں گی۔ اس نے غصے سے آنکھیں گھمائیں۔ یہ کام تو تم بہت پہلے کر چکی ہو اپنی آنکھوں سے، وہ گمبھیر لہجے میں بولا، مگر الف نے بے نیازی سے اسے مکمل طور پہ نظر انداز کر دیا۔ حجاج نے شکستگی سے سرنفی میں ہلایا تھا۔ اس عورت کے دل پہ حکومت کرنا رشیا پر حکومت کرنے سے کئی گنا زیادہ مشکل تھا۔ کوئین آف مائی امپائر۔ اس نے ستائشی نظروں سے اسے دیکھا۔ الف کا ہر انداز دل فریب تھا، دل کو تسخیر کر لینے والا۔ کلب میں سماعتوں کو پھاڑ دینے والا میوزک بج رہا تھا۔ سب نیم اندھیرے میں چمکدار ڈسکو لائٹس میں نہائی فلور پہ بے دھڑک ناچ رہے تھے۔ وہاں بدتمیزی کا ایک الگ طوفان برپا تھا۔ نوجوان لڑکے اور لڑکیاں اپنے اپنے پارٹنرز کی باہوں میں بے نیازی سے باہیں ڈالے شراب کے نشے میں جھول رہے تھے۔ ہوش و حواس سے بے خبر وہاں سب نشے کے زیر اثر تھے۔ یہ جوانی کا وہ دور تھا جہاں لگتا تھا کہ زمانہ قدموں تلے ہے اور آسمان ہتھیلی پر، جب چاہے تارے توڑ کر اطراف میں بکھیر دیں۔ ان میں سے ایک کایا فیونا بھی تھی، جو رات کے اندھیرے میں جاگتی آنکھوں سے اپنی سادہ سی خواہشات کی تکمیل کے خواب دیکھتی تھی، جس کی ڈکشنری میں صحیح اور غلط کی تعریف دنیا سے بالکل جدا تھی۔ جو دل کو بھایا وہ صحیح، جو نہیں بھایا وہ غلط۔ اس کی زندگی میں تقریباً سب کچھ ہی تھا۔ اگر کمی تھی تو بس 1000-2000 کروڑ کی کمی تھی، اور یہ کمی ہر روز اس کے اندر نئے سرے سے غریب ہونے کا احساس جگاتی تھی۔ گانے کی بیٹ پر آہستگی سے اپنے جسم کو ہلاتے ہوئے وہ لوگوں کے درمیان سے اپنے کام کو بخوبی سر انجام دیتی آگے کی جانب بڑھ رہی تھی۔ آگے بڑھ جانے کے بعد وہ دوبارہ مڑ کر پیچھے نہیں دیکھتی تھی۔ یہ اس کے کام کا اصول تھا اور شاید زندگی کا بھی۔ لیکن اس رات وہ اپنا سب سے اہم اصول فراموش کر گئی، جب اس کی آنکھیں نیم اندھیرے میں چمکتی روشنی سے ٹکراتی لوگوں کے درمیان میں سے جھانکتی ان دو آنکھوں سے براہ راست ٹکرائیں۔ ایک لمحے کے لیے اسے لگا کہ اطراف میں کوئی نہیں ہے سوائے ان دو خاموش نگاہوں کے جس میں قیامت خیز سناٹا تھا۔ اتنا سناٹا کہ اس کی سماعتوں میں ارد گرد کا شور پڑنا بند ہو گیا، اس قدر سناٹا کہ اسے اپنی دھڑکن کانوں میں سنائی دینے لگی۔ کایا فیونا زندگی میں پہلی بار میسمرائزڈ ہوئی تھی۔ اس کا چہرہ ماسک سے ڈھکا ہوا تھا، سیاہ رنگ کی ٹی شرٹ اور جینز پہ سیاہ لیدر کی جیکٹ اور سر پہ کیپ پہنی ہوئی تھی۔
اس نے ڈرگز دینے کے لیے ہاتھ آگے بڑھایا تو اس شخص نے کایا کا ہاتھ آہستگی سے تھام لیا۔ کایا کی سانسیں بے ترتیب ہوئیں مگر مقابل کی آنکھیں بالکل ویران نظر آ رہی تھیں۔ اس انجان شخص کو دیکھ کر اسے حیرت ہوئی۔ اس نے بے ساختہ اسے اپنی جانب کھینچا تو وہ لڑکھڑاتے ہوئے اس کے سینے سے جا لگی۔ لمحوں نے پانی کی رفتار پکڑ لی اور وہ بنا پلکے جھپکائے اس اجنبی کی آنکھوں میں دیکھتی چلی گئی۔ کوئی ناچتے ناچتے کایا کی پشت سے بے دہانی میں ٹکرایا تو وہ چونکی۔ ایک دم اسے خیال آیا کہ وہ کسی اجنبی کے ضرورت سے زیادہ نزدیک ہے۔ وہ ٹھٹک کر پیچھے ہوئی تھی۔ مقابل بھی غیر دانستہ طور پہ پیچھے ہوا تھا۔ وہ جو بھی تھا اس کی ضرورت ڈرگز نہیں تھی۔ وہ لوگوں کے درمیان سے راستہ بناتی آگے بڑھ گئی، مگر پھر ایک لمحے کے لیے اس نے پلٹ کر اس شخص کو دوبارہ دیکھا۔ نہیں دیکھنا چاہیے تھا۔ وہ ہنوز آنکھیں سے کوڑے کایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ کایا نے فوراً نظریں پھیر لیں۔ باتھ روم میں داخل ہوتی ہی کایا نے نلکا کھولا اور چہرے پر پانی کی چھینٹیں مارنے لگی۔ وہ واش بیسن کاؤنٹر پہ دونوں ہتھیلیاں جمائے ذرا آگے کو جھکی اور نظر اٹھا کر سامنے آئینے میں خود کو دیکھا۔ اس کی تھوڑی سے پانی ٹپک رہا تھا، آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا اور سانسیں بے ترتیب تھیں۔ اس نے کلچ میں رکھا موبائل نکال کر وقت دیکھا۔ ابھی 12 بھی نہیں بجے تھے، لیکن اس کا دل وہاں موجود ہر شے سے اچاٹ ہو گیا۔ اس نے ٹیشو سے چہرے کو خشک کرنے کے بعد اپنا میک اپ درست کیا اور باہر آ گئی۔ سب ہنوز اپنی اپنی سرگرمیوں میں مصروف تھے۔ رات رنگوں سے بھرپور تھی مگر کایا کا دل خالی ہو گیا تھا۔ وہ کلب سے باہر آ گئی۔ باہر سڑک پہ مکمل خاموشی تھی، بس گنتی کے چند لوگ ہی دکھائی دے رہے تھے۔ وہ اپنے لمبے کوٹ کی پاکٹ میں ہاتھ ڈالے خاموشی سے سڑک کے کنارے چلنے لگی۔ چلتے چلتے اسے خود پر کسی کی نظریں محسوس ہوئیں۔ ایک انچاہے احساس نے اس کے دل کو گھیرا تھا، مگر وہ بنا پلٹے چپ چاپ چلتی گئی۔ آگے ایک دوسری سڑک تھی جو بائیں جانب کو مڑتی تھی۔ وہ بھی اسی جانب مڑ گئی۔ وہاں پچھلی سڑک سے زیادہ اندھیرا اور خاموشی تھی۔ اس خاموشی میں اچانک اسے اپنی ہائی ہیلز کے شور کے ساتھ مردانہ بوٹس کی چاپ سنائی دینے لگی۔ خوف سے اس کے پاؤں منجمد ہونے لگے۔ ایک ایک قدم ایک ایک من کا محسوس ہو رہا تھا۔ شاید وہ کل کے اخبار کی خبر بننے والی تھی، جس کا ہائی لائٹ یہ ہونے والا تھا کہ ایک معصوم گولڈ ڈگر جو بہت محنت سے منشیات فروشی کرتی تھی، کسی سائیکوپیتھ کے ہاتھوں بے رحمی سے قتل کر دی گئی۔ کایا خوف سے تل ملائی۔ جیسے جیسے اس کے چلنے کی رفتار میں اضافہ ہو رہا تھا، ویسے ویسے پیچھے بوٹس کا شور بڑھتا جا رہا تھا۔ اس سے پہلے کہ کایا مدد کے لیے شور مچاتی، مقابل اس کی کلائی بھینچتا بے رحمی سے اس کی سانسیں روک چکا تھا۔ اس شخص کی گرفت اس قدر مضبوط تھی کہ کایا مزاحمت تک نہ کر سکی۔ وہ کایا کو سڑک میں موجود پتلی سی ایک گلی میں دھکیلتے ہوئے لے گیا۔ اس نے اس کے منہ پر ہاتھ رکھا ہوا تھا اور اس سنسان سی اندھیر گلی میں اس وقت کایا فیونا اس اجنبی کی بے رحم بازوؤں میں مچھلی کی طرح پھڑپھڑا رہی تھی۔ اچانک اس شخص نے کایا کے منہ سے ہاتھ ہٹاتے ہوئے اسے اپنی قید سے آزاد کیا۔ اس کے قدم لڑکھڑائے تو اس نے دیوار کا سہارا لیا۔ کون ہو تم اور کیا چاہتے ہو مجھ سے؟ بدحال وجود اور بے ترتیب سانسوں کے درمیان اس نے خوف کے عالم میں مقابل سے سوال کرتے ہوئے اس کی تاریک آنکھوں کو بغور دیکھا تھا۔ اس کی آنکھوں کے کنارے پر سلوٹیں سی ابھریں۔ شاید وہ مسکرایا تھا۔ الف کی سانسیں، کیا دے سکتی ہو تم؟ پائتھن نے 2 انگلی سے ماسک کو نیچے کی جانب کھینچا۔ کایا اسے دیکھ کر جوں کی توں رہ گئی تھی۔ کیا؟ وہ حیرت سے گنگ مقابل کے چہرے کو دیکھتی رہی۔ وہ میری بہت اچھی دوست ہے، میں ایسا ہرگز نہیں کروں گی۔ وہ ہچکچائی۔ کسی صورت میں نہیں کروں گی، چاہے میری جان کیوں نہ لے لو، وہ اٹل انداز میں بولی۔ پائتھن کی سیاہ آنکھیں مزید گہری ہو گئیں۔ واقعی؟ اس نے تصدیق کرنے والے انداز میں سوال کیا۔ کچھ تو تھا اس کی آنکھوں میں جو کایا خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ پائتھن اس کی یکدم خاموشی پر میں نے خیزی سے مسکراتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹا۔ نظریں اس کے چہرے پر ہنوز مرکوز تھیں۔ آنکھوں میں ایک عجیب سا تاثر تھا، بہت ہی عجیب۔ کایا سمجھ نہ سکی۔ میں آپ کا کتنے دنوں سے منتظر تھا، فیبا آپ آئی نہیں تو دیکھیں میں خود چلایا۔ وہ دونوں صوفے پر آمنے سامنے بیٹھے ہوئے تھے۔ فیبا نے حجاج کی بات کا کوئی رد عمل نہیں دیا تو وہ تعجب سے تھوڑا آگے کو ہوا۔ آپ مجھ سے خفا ہیں؟ انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ فیبا نے نظریں پھیر لیں۔ نوکروں کو اتنا حق نہیں ہوتا کہ اپنے مالک سے خفا ہو سر۔ لہجہ اس قدر غیر تھا کہ حجاج کئی لمحوں تک کچھ بول نہیں پایا۔ وہ ہمیشہ اس سے بہت گرم جوشی سے ملتی تھیں، نہایت ہی خلوص اور اپنائیت سے، لیکن آج حجاج کو ان کا رویہ بہت سخت اور اکھڑا ہوا سا لگا تھا۔ آپ مجھ سے ایسے بات کیوں؟ میں ہمیشہ آپ سے ایسی بات کرتی ہوں سر، انہوں نے درستی سے حجاج کی بات کاٹتی ہوئے کہا۔ مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو پلیز مجھے بتائیں، میں اسے درست کرنے کی پوری کوشش کروں گا۔ وہ ان کی خاموشی سے مضطرب ہو رہا تھا۔ فیبا کی آنکھوں میں شکوہ پڑھا۔
ریٹا کے نقصان کا ازالہ کر سکتے آپ حجاج یوسف زندانی؟ ایک ایک لفظ کو سرد مہری سے ادا کرتے ہوئے وہ براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکی تھی۔ حجاج کئی ثانیہ تک کچھ بول نہیں سکا۔ اس نے دکھ اور خجالت سے گردن جھکا دی۔ لوگوں کی زندگیوں سے کھیلنے کے بعد کتنی آسانی سے کہہ دیا آپ نے کہ اپنی غلطی درست کر لوں گا، جبکہ جو گناہ آپ نے کیے ہیں ان کا کوئی ازالہ ممکن ہی نہیں۔ ان کا مشتعل انداز اور باتیں حجاج کو تکلیف دے رہی تھیں۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا تو شاید وہ مقابل کی سانس سے روک لیتا، مگر سامنے بیٹھی عورت اس کے لیے بہت محترم اور خاص تھیں، کیونکہ حجاج کو ان کے وجود سے اپنی ماں کی خوشبو آتی تھی۔ ان کے پہلو میں وہ ماریا خلجی کی موجودگی کو محسوس کر سکتا تھا۔ وہ صوفے پر دونوں ہاتھ باہم ملائے، سر اور نظریں ادب سے جھکائے، چپ چاپ چھوٹے بچے کی طرح فیبا کی سخت اور کٹھور باتیں سنتا رہا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ آپ اس حد تک مکار نکلیں گے۔ میں ہمیشہ آپ کو فرشتہ صفت انسان سمجھتی رہی، اور آپ ایک بے رحم شیطان نکلے جو معصوم لوگوں کی جانیں لیتا ہے۔ ان کی آواز بھاری ہونے لگی۔ کیا بگاڑا تھا کیون نے آپ کا، جو اسے اتنی بے دردی سے مار دیا آپ نے؟ وہ برہمی سے مستفسر ہوئیں، مگر حجاج ہنوز خاموش رہا۔ اس کی خاموشی فیبا کے اندازوں کو درست کرنے کا پیغام دے رہی تھی۔ وہ مزید بپھری۔ اب چپ چاپ مجرموں کی طرح سر جھکائے کیوں بیٹھے ہوئے حجاج؟ کچھ تو بولو کہ اپنی خاموشی سے مجھے بھی جان سے مارنے کا ارادہ ہے؟ وہ ملتجیانہ انداز میں چیخ کر بولیں تو پہلی بار حجاج نے سر اٹھا کر ان کی سرخ آنکھوں میں دیکھا۔ وہاں صرف نمی نہیں تھی بلکہ احساسات کی ایک عدالت لگی تھی۔ میں نے کبھی بھی کسی معصوم کو نہیں مارا فیبا، بے حد دھیمے لہجے میں کہتی بھی وہ نظریں ایک بار پھر جھکا گیا۔ چند لمحے مزید خاموشی سے سرک گئے۔ کیون اور عیسیٰ بزنس پارٹنر تھے اور کیون کی میڈیسن کمپنی میں جعلی دوائیاں بنتی تھیں۔ میں نے اسے بہت بار وارننگز دیں کہ ایسا مت کرے، اس سے بہت سے لوگوں کی جانیں جا سکتی ہیں، لیکن عیسیٰ کا سپورٹ اور پیسوں کی لالچ میں وہ اتنا اندھا ہو گیا تھا کہ اس نے میری تمام وارننگز کو نظر انداز کر دیا۔ اتنی ساری جانوں کا سوال تھا فیبا۔ وہ ایک لمحے کے لیے رکا۔ میں نے ایک جان لے کر باقی تمام جانیں بچا لیں۔ ہال میں ایک بار پھر سے سناٹا چھا گیا۔ اس نے آہستگی سے ناک سے کوڑی، شاید وہ اپنے آنسوؤں پہ ضبط کر رہا تھا۔ فیبا کی نظریں اس کے وجود سے مقناطیس کی طرح چپک گئیں۔ میں گنہگار ہوں، مگر میرے ہاتھوں میں بے گناہوں کا خون نہیں ہے۔ ایک جانب وہ اپنی غلطیوں کا اعتراف کر رہا تھا اور دوسری جانب انہیں جسٹیفائی بھی کر رہا تھا۔ کیا فرق پڑتا ہے؟ انہوں نے افسوس سے سرنفی میں ہلایا تو حجاج نے ایک بار پھر سر جھکا لیا۔ فیبا نے دل گرفتگی سے اسے دیکھا۔ ان کا دل کیا کہ سامنے بیٹھے شخص کو سینے سے لگا کر اپنی نرم باہوں میں سمیٹ لے، مگر تکلف کی دیوار درمیان میں یوں حائل ہو گئی کہ ایسا کرنا دشوار لگ رہا تھا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھے، نظریں جھکائے کئی لمحوں تک خاموشی سے الفاظ تلاشتے رہے۔ فیبا بار بار ٹیشو سے اپنی آنکھیں خشک کرتی رہیں اور حجاج سر جھکائے بس زمین کو گھورتا رہا۔ زخم دکھ رہے تھے مگر دل اس سے زیادہ دکھ رہا تھا۔ تمہارے زخم اب کیسے ہیں؟ خاموشی کی تمام دیواروں کو گراتے ہوئے فیبا نے استفسار کیا۔ جی اب پہلے سے کافی بہتر ہیں۔ وہ لہجے میں آئی نمی پر قابو پاتے ہوئے معصومیت سے بولا۔ جب زخم کچے ہیں تو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ میں کون سا کہیں بھاگی جا رہی تھی؟ وہ صوفے سے اٹھ کر کچن کی جانب بڑھ گئیں۔ تکلیف میں انسان کی نظریں اپنوں کو تلاشتی ہیں۔ فیبا کا گلاس میں جوس انڈیلتا ہاتھ ساکن ہو گیا۔ اس نے پلٹ کر حجاج کے نڈھال وجود کو دیکھا۔ وہ بہت دکھی دکھائی دے رہا تھا۔ انہیں بے حد ملال ہوا۔ ذہن صحیح اور غلط کی بحث سے خالی ہو گیا تھا۔ خاموشی نے ایک بار پھر سے دونوں کے درمیان گھیرا تنگ کر دیا۔ حجاج صوفے کے بازو کا سہارا لیتے ہوئے کھڑا ہو گیا۔ اس کا رخ بیرونی دروازے کی جانب تھا، شاید وہ جا رہا تھا۔ آج فیبا نے اپنی جلی کٹی باتوں سے اس کا بہت دل دکھایا تھا۔ حجاج میں بہت شرمندہ ہوں، مجھے معاف کر دو۔ لوکا نے جب مجھے بتایا تو میرا ذہن بالکل معوف ہو گیا تھا، مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آیا۔ حجاج کے بڑھتے قدم ٹھٹکے، ماتھے پہ بل پڑے۔ اس نے سرد مہری سے سانس ہوا میں خارج کی۔ پلیز، میں بہت شرمندہ ہوں، وہ یاسیت سے بولی۔ حجاج نے گہری سانس پھیپھڑوں میں اتاری۔ جب وہ پلٹا تو چہرے پر چھائی برہمی غائب ہو گئی تھی۔ اس کا موڈ بدل چکا تھا۔ میں نے آپ کے ہاتھ کے موموز بہت مس کیے فیبا۔ وہ دروازے پہ کھڑا میں نے خیزی سے مسکرایا۔ کاؤنٹر پہ موموز کی پلیٹ اور جوس کا گلاس رکھا ہوا تھا۔ واقعی محبت انسان کو باعث کر دیتی ہے۔ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انسان اپنوں کی غلطیوں کو نظر انداز کر کے ان پہ پردہ ڈال دیتا ہے۔ یہ غلط ہے مگر انسان ایسا ہی کرتا ہے۔ پتہ نہیں اس کی شخصیت میں ایسا کیا تھا جو نہ چاہتی ہوئے بھی ہر عورت اس کی غلطیوں پر آنکھیں بند کر لیتی تھی، چاہے پھر وہ کوئی نو عمر ہو یا ادھیڑ عمر۔ حجاج جب گھر واپس آیا تو کافی رات ہو چکی تھی۔ فیبا کے ساتھ اسے وقت کا اندازہ ہی نہیں ہوا۔
وہ نیچے ہال میں کھڑا تھا لیکن نظر اوپر الف کے کمرے کے دروازے پہ جمی تھی۔ غیر متوقع طور پہ گھر میں کافی سناٹا تھا۔ پہلے کی بات کچھ اور تھی، لیکن الف جب سے اس مینشن میں آئی تھی یہ مکان گھر لگنے لگا تھا، جہاں ہر دم کہکہوں کا شور اور مسکراہٹوں کی چہل پہل رہتی تھی۔ اس نے جوتے ہال میں ہی اتار دیے تاکہ اس کے قدموں کی آہٹ الف تک نہ پہنچے۔ اس کے کمرے کے سامنے سے گزرتی ہوئی بھی حجاز نے احتیاط برتی تھی۔ دبے پاؤں بلی کی چال چلتی ہوئی اس نے راہداری عبور کی اور آہستگی سے دروازے کے ہینڈل پہ ہاتھ رکھا۔ زندگی میں پہلی بار ایسا ہوا تھا کہ اپنے ہی گھر میں اسے چوروں کی طرح آنا پڑ رہا تھا۔ آج کے لیے شکر، کل کا کل دیکھیں گے۔ کمرے کا دروازہ بے حد آرام سے مکفل کرتے ہوئے وہ زیر لب بڑبڑایا اور پھر زور سے ٹھٹکا۔ الف واش روم کے دروازے کے پاس سینے پر ہاتھ باندھے اسی کی منتظر کھڑی تھی اور اسے تیکھی نظروں سے گھور رہی تھی۔ کس بات پہ شکر ادا ہو رہا تھا منکر انسان؟ اس نے غصے سے استفسار کیا۔ آج اتنے دنوں بعد میں نے فیبا کے ساتھ کوالٹی ٹائم سپینڈ کیا، بس اسی کا شکر ادا کر رہا تھا۔ حجاز نے انگلی سے پیشانی کھجاتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ لڑکی کے نام پر الف کے تاثرات بدلے۔ کیا مطلب؟ یہ فیبا کون ہے؟ وہ 2 قدم آگے آئی۔ ہے کوئی، تم چھوڑو، تمہیں کیا لینا دینا؟ اس نے کوٹ کے بٹن کھولے۔ کیا مطلب میرا کیا لینا دینا؟ میرا نہیں تو پھر کس کا لینا دینا ہے؟ بولو۔ اس کی آنکھیں مارے جلن کے لال ہونے لگی تھیں۔ حجاز کو اس پہ بے تحاشا پیار آیا۔ ہاں، تمہارا کیا لینا دینا؟ تم تو مجھ سے محبت بھی نہیں کرتی، تو پھر یہ سوال کرنے کا کوئی جواز نہیں بنتا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اپنے جذبوں سے انجان اسے پتہ نہیں تھا کہ وہ کیا بول رہی ہے۔ اس دن گارڈن میں تم نے ہی تو کہا تھا کہ میں تمہیں ٹھیک ٹھاک لگتا ہوں لیکن تمہیں مجھ سے کوئی محبت نہیں ہوئی۔ وہ مصنوعی سنجیدگی سے کہتے ہوئے اسے اکسانے لگا۔ تو اس کا مطلب تم کسی بھی لڑکی کے ساتھ شروع ہو جاؤ گے؟ اس نے دانت کچکچا کر کہا۔ ہاں، ٹیکنیکلی دیکھیں تو میں کسی بھی لڑکی کے ساتھ شروع ہو سکتا ہوں، کیونکہ تم نے تو میری محبت کا اب تک جواب ہی نہیں دیا۔ اس کا مطلب میں سنگل ہوں اور کچھ بھی کر سکتا ہوں۔ وہ معصومیت سے کندھے اچکا گیا۔ تم انسان ہو یا گاڑی کا انجن جو کہیں بھی شروع ہو جاؤ گے؟ ہاں، کتنے مکار انسان ہو تم حجاز یوسف زندانی۔ پہلے تم ڈیسائیڈ کر لو کہ میں مکار ہوں یا منکر۔ یہ الگ الگ ناموں سے بلا کر مجھ معصوم کو کنفیوز مت کرو پلیز۔ ٹھٹائی کی انتہا تھی۔ اسے ضرورت سے زیادہ پرسکون دے کر الف جل بھن گئی، اس بات سے انجان کہ وہ اس کی پھرکی لے رہا ہے۔ صرف مکار اور منکر ہی نہیں بلکہ بہت بڑے دھوکے باز اور دغا باز انسان بھی ہو تم۔ محبت کی باتیں مجھ سے اور ملاقاتیں کسی اور سے۔ یقیناً میں فارغ وقت میں آپ کی ڈکشنری دیکھنا چاہوں گا مس الف۔ اس کی بات کو نظر انداز کرتی ہوئی کافی سنجیدگی سے کہا۔ کیوں؟ تاکہ میں آپ کی ڈکشنری میں کچھ اچھے الفاظوں کا اضافہ کر سکوں۔ اچھا، جیسے کہ؟ اس نے منہ کے زاویے بگاڑے۔ جیسے کہ ڈارلنگ، سویٹ ہارٹ اور مائی لو۔ بے شرمی سے آنکھوں میں دیکھتے ہوئے حجاز نے بہت مشکل سے اپنی ہنسی پہ بند باندھا تھا۔ مائی لو، مائی فٹ۔ اس نے پاؤں پٹکا تو حجاز انگلی سے گال کھجاتے ہوئے کچھ سوچنے کی اداکاری کرتے ہوئے بولا۔ ایڈیشن کے ساتھ ساتھ تھوڑی بہت کریکشن بھی کرنی پڑے گی۔ انداز سابقہ تھا، بے شرمی اور ڈھٹائی سے بھرپور۔ الف کو بھی ہنسی آنے لگی مگر چہرے کے کٹیلے تاثرات ہنوز برقرار تھے۔ تمہیں اور اس ریبا کو تو میں چھوڑوں گی نہیں، وہ مصنوعی غصے سے بولی مگر حجاز کے کان میں جوں تک نہ رینگی۔ اٹس فیبا ناٹ ریبا۔ اس نے خرافاتی مسکراہٹ دیتی ہوئے الف کی تصحیح کی تو اس کے کان پورے سرخ ہو گئے۔ اس نے مزید خوبصورت القابات سے نوازنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ دروازے پہ دستک ہوئی۔ کم ان۔ اس نے الف کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے بلند آواز میں کہا تو نرس ٹرالی گھسیٹتی ہوئی اندر داخل ہوئی جس پر حجاز کی دوائیاں، مرہم اور بینڈیج کا سامان رکھا ہوا تھا۔ سر، آپ کی ڈریسنگ کا ٹائم ہو گیا۔ پیشہ ورانہ انداز میں نرس نے رک کر حجاز کو اجازت طلب نظروں سے دیکھا۔ کتنے صحیح وقت پر آئی ہے یہ۔ حجاز نے اپنی مسکراہٹ دباتے ہوئے دل ہی دل میں تبصرہ کیا۔ دوسری جانب الف کے ہونٹ سختی سے بھنج گئے۔ آئی ایم آل یورس میڈم۔ والہانہ انداز میں بستر پہ بیٹھتے ہوئے اس نے کنکھیوں سے الف کو دیکھا تھا جس کی شکل پر 12 بج رہے تھے۔ اس کی بات پہ نرس بلش کرنے لگی۔ کتنا بغیرت انسان ہے۔ حجاز کی شان میں بے دھڑک ایک اور لقب کا اضافہ ہوا تھا۔ مس ٹینا، کیا آپ میرا کوٹ اتارنے میں میری مدد کریں گی؟ جان کر الف کو تپانے کی غرض سے کہا۔ شیور سر۔ وہ جھک کر حجاز کا کوٹ اتارنے میں مدد کرنے لگی اور پیچھے الف ضبط سے مٹھیاں بھینجے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اس کے چہرے پر سرخ ڈورے سج گئے تھے جسے دیکھ کر حجاز محظوظ ہو رہا تھا۔ الف، تم یہاں کھڑی کیا کرو گی؟ جاؤ اپنے کمرے میں جا کر آرام سے سو جاؤ، مس ٹینا اچھے سے میری ڈریسنگ کر دیں گی، ہے نا مس ٹینا؟ اس نے زخم پر پیار سے نمک چھڑکا۔ کبھی ٹینا تو کبھی فیبا، اس کا تو میں منہ توڑ دوں گی۔
اندر ہی اندر گھٹتے ہوئے اس نے سرگوشی کی جو حجاج نے سن لی تھی۔ اس نے ہونٹوں کو آپس میں مسلتی ہوئی اپنی ہنسی روکی۔ الف جواب دینے کے بجائے وہیں ڈھیٹوں کی طرح سینے پر ہاتھ باندھے، ناک پھلائے اور ماتھے پہ تیوریاں چڑھائی، ہیلز کو زمین پر ٹیپ کرنے لگی، جیسے نرس کو جلدی اپنا کام نپٹا کر وہاں سے رفع دفع ہونے کا بول رہی ہو۔ نرس اس کے انداز کو سمجھتے ہوئے جلدی جلدی حجاج کے کندھے اور سینے کے زخموں کی ڈریسنگ تبدیل کرنے لگی، اور اس پورے واقعے میں حجاج سب سے زیادہ لطف اندوز ہوتا دکھائی دے رہا تھا۔ ڈریسنگ سے نہیں، الف کے تاثرات سے، جیسے گرم تیل میں پانی چھڑک دیا ہو کسی نے۔ اسے آج پتہ چلا تھا کہ عورت ایک ہی سچویشن میں 100 سے بھی زیادہ ایکسپریشنز دے سکتی ہے۔ جوتوں کی ٹھک ٹھک بدتریج بڑھنے لگی تو نرس کے ہاتھوں میں بھی تیزی آ گئی۔ ٹینا نامی نرس جلدی سے اپنا کام ختم کر کے کمرے سے باہر نکلی تو الف ایک بار پھر سے اپنی جنگی لشکر کے ساتھ حجاج پہ چڑھائی کرنے کے لیے تیار دکھ رہی تھی۔ تم؟ اس نے انگلی تانتے ہوئے اسے مخاطب کیا ہی تھا کہ حجاج نے بڑا سا منہ کھول کر اونگ بھری۔ میں آج بہت تھک گیا ہوں الف، پلیز کمرے سے جاتی ہوئی لائٹس اور دروازہ اچھے سے بند کرتی جانا۔ حجاج کے الفاظ سے یہ چنگاری سر سے پاؤں تک اس کے وجود کو سلگا گئی۔ کیسا ڈھیٹ آدمی تھا، محبوبہ کے غصے پر پانی ڈالنے کی بجائے پیٹرول ڈال رہا تھا۔ مجھ پر زیادہ حکم مت چلاؤ، میں تمہاری بیوی نہیں ہوں۔ تو بن جاؤ، میں تو کب سے تیار بیٹھا ہوں، حجاج نے بے ساختہ کہا، پھر مسکرایا۔ کمرے کا درجہ حرارت ایک دم سے بہت گرم ہو گیا تھا۔ الف ہلکا سا لے جائی، اور یہ کیا؟ حوث زدہ ماحول میں اچانک پھوار برسنے لگی، یکدم چاروں جانب سب جل تھل ہو گیا تھا۔ اس کے سرخ متورم ہونٹوں پہ کفل لگ گیا۔ اسے سمجھ نہیں آیا کہ وہ جواب میں کیا کہے۔ چند لمحے وہ گو مگو اس کی شکل دیکھتی رہی۔ اپنی باتوں سے مقابل کو کب، کہاں اور کیسے چت کرنا ہے حجاج یوسف زندانی بخوبی جانتا تھا۔ کیا ہوا؟ بولتی بند ہو گئی؟ الف داؤد ابراہیم؟ ٹھہر ٹھہر کے اس کا نام ادا کرتی ہوئی وہ بستر سے اٹھا اور اس کے نزدیک آیا۔ سیاہ شرٹ کے بٹن کھلے ہوئے تھے، جس میں سے اس کا بینڈیج سے لپٹا چوڑا اور کسرتی جسم جھلک رہا تھا۔ الف نے بے اختیار سانس کھینچی۔ بے شک وہ خطرناک حد تک ہینڈسم تھا۔ مجھے کوئی شوق نہیں دھوکے باز انسان کی بیوی بننے کا، جاؤ جا کر اپنی فیبا ریبا سے شادی، اس نے ہنکارا بھرا۔ اسے جل کر بھسم ہوتا دیکھ کر حجاج کی منہ سے زوردار کہکا نکلا تھا۔ الف نے چونک کر نہ سمجھی سے اسے دیکھا۔ ہاں کر لیتا اگر وہ میری ماں کی عمر کی نہ ہوتی۔ ہیں؟ جی ہاں، وہ اب بھی ہنس رہا تھا۔ کاشیرا ٹاؤن میں میرا ایک چھوٹا سا کاٹیج ہے، وہ اس کی دیکھ بھال کرتی ہیں۔ اس نے فیبا کا یہی تعارف دینا مناسب سمجھا، ورنہ دوسری صورت میں الف سوالوں کے پلندے کھول کر بیٹھ جاتی، اور فی الحال وہ کافی تھکا ہوا محسوس کر رہا تھا۔ اور تم اس حالت میں اتنی دور صرف اس سے ملنے گئے؟ تفتیشی انداز میں آنکھیں سکوڑ کر اسے دیکھا۔ سیریسلی؟ وہ حسین ہونے کے ساتھ ساتھ کیوٹ بھی تھی، حجاج نے اس لمحے اعتراف کیا۔ وہ میری ماں سے بھی 2-3 سال بڑی ہیں الف، اس نے حیرت سے ہنستے ہوئے کہا، مگر الف کو تسلی نہیں ہوئی تھی۔ مجھے بھی تمہارا کاشیرا والا کاٹیج دیکھنا ہے۔ لیکن کیوں؟ حجاج کی ہنسی ماند پڑی۔ بس مجھے دیکھنا ہے، وہ پاؤں پٹک کر بولی۔ پہلے ہی نہ جانے اس کے بارے میں کیا سوچ رکھتی تھی۔ ریٹا کو وہاں دیکھ کر الف کا ذہن مزید نہ جانے کیا کیا سوچ لیتا، اور فی الحال وہ الف کو کیون اور ریٹا کی ٹریجڈی کے حوالے سے نہیں بتانا چاہتا تھا، بلکہ کبھی بھی نہیں بتانا چاہتا تھا۔ ٹھیک ہے، بادل نخواستہ اس نے حامی بھر لی۔ اس کا مذاق اسے بہت بھاری پڑ گیا تھا۔ اس نے افسوس سے سر جھٹکا۔ مینشن کے بیسمنٹ میں موجود یہ کمرہ، جسے حجاج اپنے آفس کے طور پہ استعمال کرتا تھا، مینشن کے باقی تمام ملازمین کی پہنچ سے بالکل دور تھا۔ یہ ایک ساؤنڈ پروف کمرہ تھا، جس کے دروازے پہ فنگر پرنٹ لاک انسٹال تھا۔ اس کا مطلب یہاں حجاج کے سوا لوکا بھی اس کی غیر موجودگی میں نہیں آ سکتا تھا۔ یہ کمرہ اس کی پناہ گاہ تھی، جہاں وہ اکثر کسی نہ کسی خاص مقصد کی وجہ سے آیا کرتا تھا۔ اس بیسمنٹ میں اور بھی بہت سے کمرے تھے، جو مختلف اوقات پر خاص مقاصد کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ کمرے میں نیم اندھیرا تھا۔ وہ سینڈو اور ٹراؤزرز میں ملبوس کرسی پر پیچھے کمر ٹکائے بیٹھا تھا۔ اس کی نظریں پچھلے 1 گھنٹے سے سیکیورٹی مانیٹر پر مرکوز تھیں، جس پر وہ مینشن کے مختلف حصوں اور کوریج کی فوٹیج دیکھ رہا تھا۔ چہرے پر بے حد سخت سے تاثرات تھے، ہونٹوں پر زہر خند مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ ہاتھ ماؤس پر تھا، شہادت کی انگلی ماؤس کے بٹن پہ ٹکی ہوئی تھی۔ بیک یارڈ، انڈور، سوئمنگ پول ایریا، گارڈن، لیونگ روم۔ حجاج نے مینشن کے ہر ایک حصے کی فوٹیج کو کم از کم 3 سے 4 دفعہ دیکھا تھا۔ جیسے جیسے فوٹیج آگے بڑھتی، اس کی آنکھوں کی پتلیاں مزید سکڑ کر چھوٹی ہو جاتیں۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ حجاج کے تاثرات سخت سے سخت ہوتے چلے جا رہے تھے، مگر ہونٹوں پر ہنسی ہنوز برقرار تھی، سرد ہنسی۔ وہ چند دن بیڈ ریسٹ پر گیا تھا۔ لوگوں کو لگا حجاج ہر شے سے بیگانہ ہو گیا۔ وہ طنزیہ انداز میں سر پیچھے پھینک کر آہستگی سے ہنسا تھا۔ مانیٹر پر ایک کے بعد ایک فوٹیج پلے ہو رہی تھی۔
وہ تحمل سے تمام فوٹیجز دیکھتا گیا، پھر ایک جگہ وہ ٹھٹکا، یکدم وہ غیر آرام دہ سا ہو کر آگے کی جانب جھکا۔ یہ ہال کی فوٹیج تھی۔ اس کے ہونٹ سختی سے بھینچ گئے۔ لوکا؟ درشتی سے سرگوشی کرتی ہوئی اس نے مکہ ٹیبل پہ مارا تھا۔ کایا کا چہرہ کافی ستا ہوا دکھائی دے رہا تھا۔ دوپہر کا 1 بج رہا تھا اور پچھلے 2.5 گھنٹے میں وہ ایک پل کے لیے بھی نہیں بیٹھی تھی۔ ورکنگ آورز میں اسے بیٹھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ویکنڈ ہونے کی وجہ سے آئس کریم پارلر میں باقی دنوں کی بنسبت زیادہ رش تھا۔ بیزاری اور چڑچڑاہٹ کے باوجود بھی کسٹمر سے خوش اسلوبی اور مسکرا کر بات کرنا اس کی مجبوری تھی، اور اس کسی بٹی زندگی سے اب وہ عاجز آ گئی تھی۔ اس کے سامنے لوگوں کی ایک لمبی قطار تھی۔ وہ باری باری سب کے آرڈر نوٹ کر کے بلنگ کرتی اور تھینک یو کہہ کر انہیں رسید تھما دیتی۔ اس کی نظریں POS کیش رجسٹر مشین کی اسکرین پہ مرکوز تھیں۔ سامنے کھڑا دوسرا کسٹمر اس کا منتظر تھا۔ یس سر، واٹس یور آرڈر؟ کایا نے مصروف سے انداز میں ٹائپ کرتے ہوئے پوچھا۔ اسٹرابری اسموتھی۔ آواز شناسا تھی۔ اس نے ٹھٹک کے سر اٹھایا تو وہ اس کے سامنے کھڑا تھا، سیاہ جیکٹ میں، چہرے کو ماسک کی آڑ میں چھپائے۔ وہ آنکھوں کی پتلیاں سے کوڑے کایا کو ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ آنکھیں وہ اس رات کے بعد آج دیکھ رہی تھی۔ پائتھن؟ اس کی دھڑکنیں بدتریج بڑھ گئیں۔ وہ کایا کے لبوں کی حرکت پڑ چکا تھا۔ اس کی ہڑبڑاہٹ اور وجود پہ طاری کپ کپی دیکھ کر محظوظ ہوا تھا۔ مجھے تمہارا جواب چاہیے، اس نے ہلکا سا آگے کو جھک کر سرگوشی کرتے ہوئے کہا۔ کایا نے اسے تذبذب سے دیکھا، پھر اس کے پیچھے قطار میں لگے باقی لوگوں پر ایک نظر ڈالی۔ یہاں بات کرنا مناسب نہیں تھا۔ اس نے رسید پکڑاتے ہوئے پائتھن کو ملتجیانہ نظروں سے دیکھا۔ اس نے کایا کی نظروں کا مفہوم سمجھتے ہوئے خاموشی سے رسید تھام کر جیکٹ کی پاکٹ میں رکھا اور گوشے میں رکھی ٹیبل پہ جا کر بیٹھ گیا۔ یہ وہی ٹیبل تھی جس پہ الف بیٹھا کرتی تھی۔ کایا نے ایک نظر پائتھن پہ ڈالی اور پھر کلائی پر بندھی گھڑی کو دیکھا۔ ایک ایک لمحہ بہت اہمیت رکھتا تھا، کیونکہ ان لمحوں میں لینے والے فیصلے کایا فیونا کی زندگی کو پوری طرح سے بدلنے والے تھے۔ کچھ دن خاموشی سے نکل گئے۔ الف نے دوبارہ کاشیرا جانے کی بات نہیں کی تو حجاز کو لگا کہ شاید اس کے ذہن سے یہ بات نکل گئی ہے، مگر وہ بالکل غلط تھا۔ کچھ روز بعد ہی ناشتے کی ٹیبل پہ الف نے کاشیرا کا قصہ دوبارہ چھیڑا تھا۔ ہم کاشیرا کب جائیں گے؟ ٹیبل پر بیٹھتے ہی سوال کیا گیا تو حجاز نے بیزاری سے نیپکن سے منہ صاف کیا۔ اس لڑکی کی یاداشت گھوڑے سے بھی زیادہ تیز ہے۔ پہلے میں مکمل طور پہ ٹھیک ہو جاؤں، پھر سہولت سے بہانہ دیا۔ ہاں تو تم کرو آرام، میں لوکا کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ اسے پتہ نہیں کس بات کی جلدی تھی۔ لوکا اس وقت ملک میں نہیں ہے، حجاز نے جوس کا گلاس لبوں سے لگاتے ہوئے رسان سے کہا۔ اس کے بتانے پر پہلی بار الف نے غور کیا کہ 3 دن سے اس کی لوکا سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، بلکہ اس دن کے بعد بھی ان کی 1 سے 2 بار ہی سرسری سی ملاقات ہوئی تھی۔ وہ شاید جان بوجھ کر الف کو نظر انداز کر رہا تھا۔ کہاں گئے؟ سرسری انداز میں ایک اور سوال کیا گیا۔ پتہ نہیں یہ خواتین اتنے سوال کیوں کرتی ہیں آخر؟ نیوز میں دیکھ لینا۔ کیوں؟ اس نے غنڈہ گردی چھوڑ کر اینکرنگ شروع کر دیا؟ وہ تمسخر اڑاتے ہوئے یہ بولی۔ بہت ہلکا نہیں لے لیا تم نے لوکا کو؟ بھاری لینے کی کوئی خاص وجہ نہیں دی اس نے کبھی۔ میری نظر میں وہ ایک بیکار سے انسان ہے اور کچھ نہیں۔ الف نے لاپرواہی سے آنکھیں گھمائیں۔ سمجھ سے پرے چیز بیکار ہی لگتی ہے۔ گہری سانس لیتے ہوئے حجاز دوبارہ ناشتہ کرنے میں مبذول ہو گیا۔ الف نے لاپرواہی سے سر جھٹکا۔ خیر لوکا نہیں ہے تو کسی دوسرے گارڈ کے ساتھ بھیج دو۔ اس نے کچھ سوچتے ہوئے ایک اور حل پیش کیا۔ مجھے کسی اور پر اعتماد نہیں اور اتنا بڑا رسک میں نہیں لے سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ تمہاری جان میرے لیے بہت قیمتی ہے۔ اتنی خاص بات وہ کتنے سرسری سے انداز میں بول گیا تھا۔ الف کچھ دیر خاموشی سے اسے دیکھتی گئی۔ کیا وہ واقعی اس شخص کے لیے اہم تھی یا پھر یہ سب کوئی خواب تھا؟ اس کی آنکھوں میں عجیب سا تاثر ابھرا۔ اس طرح سے دیکھو گی تو میرے دل کا کیا بنے گا؟ الف نے ٹھٹک کر پہلے پلکیں جھپکائیں اور پھر جھکائیں، اور ان نگاہوں کی شرارت پر حجاز کا دل پانی پانی ہو گیا۔ تم دیکھ لینا میری موت اس دل کی وجہ سے ہوگی۔ وہ بے ساختہ سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا، اور اس کے برملا انداز پر الف کا چہرہ حیا سے گلنار ہو گیا۔ وہ شخص آہستہ آہستہ اسے اپنی عادت لگا رہا تھا۔ اس کی نظریں، اس کی باتیں، اس کا ہر انداز الف کو اپنی جانب کھینچتا تھا۔ وہ جتنی بھی کوشش کر لیتی مگر اس کے وار سے بچنا ناممکن تھا۔ خیر آپ کی معلومات میں اضافہ کرنے کے لیے بتا دوں کہ میں پیشے سے ایک فزیو تھراپسٹ ہوں اور مجھے اپنے پروفیشن سے بہت محبت ہے۔ گلا کھنکارتی ہوئی اس نے موضوع کا رخ بدلا۔ اور مجھے تم سے محبت ہے۔ وہ دلکش انداز میں مسکرایا۔ کچھ نہیں ہو سکتا تھا اس انسان کا، لیکن بحیثیت فزیو تھراپسٹ مجھے پریکٹس کرنا ضروری ہے ورنہ میں سب بھول جاؤں گی۔ الف زچ ہوئی۔ وہ دوبارہ اپنی جاب پہ لوٹنا چاہتی ہے۔ میں تو چاہتا ہوں تم سب بھول جاؤ، بس مجھے یاد رکھو۔ اس نے کرسی کا رخ پوری طرح الف کی جانب گھمایا۔ میں سیریس ہوں حجاز۔
میں بھی تمہیں لے کر بہت سیریس ہوں الف۔ وہ واقعی سنجیدہ دکھائی دے رہا تھا۔ اور جہاں بات ہے پریکٹس کی تو یہ غلام کب کام آئے گا؟ اگلی پل اس نے شرارت سے مسکراتے ہوئے بمشکل دونوں بائیں ہوا میں پھیلائیں تو الف برہمی سے نیپکن ٹیبل پہ پھینکتی ہوئی کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ تم نے کہا تھا کہ میں اپنے فیصلوں میں آزاد ہوں اور تم مجھے روکو گے نہیں حجاج؟ اس نے ڈائننگ روم سے نکلتے ہوئے حجاج کو اپنے الفاظ یاد کروائے۔ اف، اس لڑکی کی یاداشت واقعی بہت تیز ہے۔ اس نے ٹھنڈیا بھرتے ہوئے ماتھے کو چھوا۔ اچھا ادھر دیکھو میری طرف۔ نہیں، الف کا رخ دوسری طرف تھا۔ اس نے غصے سے سرنفی میں ہلایا اور ہداری عبور کر کے باہر گارڈن میں آ گئی۔ حجاج بھی مضطرب ہو کر اس کے پیچھے پیچھے گارڈن میں نکل آیا۔ صبح کا وقت تھا، سورج بادلوں کے پیچھے چھپا تھا۔ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا اور پرندوں کی چہچہاہٹ ماحول کو خوشگوار بنا رہی تھی۔ بہت غلط ضد ہے تمہاری۔ وہ اسے روٹھا ہوا نہیں دیکھ سکتا تھا، حالانکہ اس کی روٹھی ہوئی شکل پہ بھی اسے بہت پیار آ رہا تھا۔ اپنے حق کے لیے لڑنا ضد نہیں، حق ہے میرا، اور مجھے اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا آتا ہے، وہ سابقہ انداز میں بولی۔ اچھا ٹھیک ہے، تمہیں جو کرنا ہے کرو، میں بالکل بھی نہیں روکوں گا، لیکن مجھ سے اس طرح روٹو مت پلیز۔ الف کی ضد کے آگے آخرکار اس نے ہتھیار ڈال دیے۔ وہ خوشی سے ایڑیوں کے بل گھومی، اس کے چہرے پر بڑی سی مسکراہٹ رنگ گئی تھی۔ اب تو ناراض نہیں؟ حجاج نے کچھ کہنے کے لیے منہ کھولا تھا کہ وہ ہوا کے تیز جھونکے کی طرح پرجوشی سے اس کے گلے سے لگ گئی اور اس کے تمام الفاظ لبوں پر ہی لہد میں اتر گئے۔ تم بہت کیوٹ ہو حجاج۔ جس بات کے ہاتھوں یرغمال ہوئی، الف کو اندازہ ہی نہیں ہوا کہ وہ مقابل پر کون سی قیامت ڈھا گئی ہے۔ یہ کیا ہوا تھا اس کے ساتھ؟ حجاج شوق کے عالم میں بنا پلکے جھپکائے بے جان مجسمے کی طرح گنگ سا وہاں کھڑا رہ گیا۔ وہ اس کے سینے سے لگی، اس کے دونوں ہاتھ بے جان سے پہلو میں گرے ہوئے تھے۔ تھینک یو، تم بہت 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 اچھے ہو۔ یہ الفاظ سے یا 440 وولٹ کا جھٹکا، اس کے کانوں میں سیٹیاں بجنے لگیں۔ آئی لائک یو۔ الف کی گرفت مضبوط ہوئی۔ آئی لائک یو سو مچ۔ اور سنہرے آنکھوں والی شہزادی کے اقرار پر رشیا کا ڈان پورا کا پورا لٹ گیا۔ حجاج کے دونوں ہاتھ کانپ گئے، آنکھوں میں نمی سی جھلکی، لب کے کنارے تھر تھرائے اور اس کا وجود سائی سائی ہو گیا۔ وہ اسے پسند کرتی تھی۔ کیا وہ واقعی اس بے رحم کٹھور انسان کو پسند کرتی تھی؟ عجیب بے یقینی کا عالم تھا۔ وہ دونوں کھجور کے درخت تلے کھڑے تھے، ہوا ٹھنڈی تھی مگر اسے لگا ارد گرد آگ کے شعلے بھڑک اٹھے ہیں۔ یہ لڑکی گمان سے بھی زیادہ خطرناک تھی۔ اسے سانس بھی نہ لیا گیا۔ چند لمحے سانس لیے بغیر رہنا اس کے اتنے نزدیک رہنے سے کئی گنا زیادہ آسان تھا۔ الف کو اپنے کانوں میں اس کی بڑھتی ہوئی دھڑکنیں سنائی دینے لگیں۔ اچانک اسے اپنی بے باکی کا احساس ہوا۔ وہ کرنٹ کھا کر 2 قدم پیچھے ہوئی۔ درمیان میں شرمندگی کا دائرہ وسیع ہو گیا۔ اف! اس کے دور ہٹتے حجاج کی سانس میں سانس آئی۔ ٹھنڈ میں بھی اس کا پورا وجود پسینے میں نہا گیا تھا۔ اس کے غیر دانستہ طور پر اپنے سینے پر ہاتھ رکھ، اس کی سانسیں بے ترتیب تھیں اور زخم بھی دکھنے لگا تھا۔ اگر کوئی اسے اس حال میں دیکھ لیتا تو ہنس ہنس کے مر جاتا یا مکمل شوق میں چلا جاتا، کیونکہ لڑکی کے چھونے پر کانپ جانے والوں میں سے حجاج یوسف زندانی نہیں تھا۔ شرم سے ڈوب مرنے کا مقام تھا۔ قسم سے اسے خود پر ہنسی آئی تھی۔ دوسری جانب الف لب کاٹتے ہوئے خود کو کوسنے لگی۔ ایک لمحے کی لاپرواہی نے اس کا سارا بھرم ہوا کر دیا تھا۔ شٹ! وہ منہ میں بڑبڑائی۔ اس کے سرخ سبھی چہرے کو دیکھ کر حجاج بے ساختہ مسکرایا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھولتا، الف نے وہاں سے کھسکنے میں ہی عافیت سمجھی۔ وہ سیکنڈ سے بھی تیز رفتاری سے اندر کی جانب بھاگی تھی۔ حجاج نے منی خیزی سے مسکرا کر لب کاٹتے ہوئے زور سے آنکھیں میچیں۔ رشیا کا موسم ضرورت سے زیادہ خوشگوار ہو گیا تھا اور اس پل کوسوں دور اپنے کمرے میں بیٹھے ایک شخص کی نگاہیں لیپ ٹاپ کی اسکرین پر حجاج اور الف کی نزدیکیوں کو نفرت سے دیکھ رہی تھیں۔ الف، بس چند دن اور۔ اس نے لب بھینچتے ہوئے اسکرین پر نظر آتے چہرے کو دیکھا۔ یہ وہ لڑکی تھی جس کو ہاتھ لگانے پر اس نے لیو کی سانسیں قبض کر لی تھیں، کیونکہ وہ الف کو بے انتہا، بے پناہ یا شاید اس سے بھی کہیں زیادہ محبت کرتا تھا۔ لیکن یہاں وہ بے بس تھا۔ اسے حجاج کے اتنا نزدیک دیکھ کر اس کے تن بدن میں آگ لگ گئی تھی۔ اسے اپنا دل انگاروں پہ بھنتا محسوس ہوا۔ اس نے مٹھی بھینچتے ہوئے لیپ ٹاپ کی اسکرین پہ زور سے مکہ مارا تھا، مگر پھر بھی اس کے اندر ہچکولے کھاتا نفرت کا سمندر شانت نہیں ہوا تھا، تو اس نے لیپ ٹاپ ہی اٹھا کر زمین پہ پٹخ دیا۔ اگلے ہی لمحے پورے کمرے میں سکوت طاری ہو گیا تھا۔ اچھا جی، تو یہ تھی ایپیسوڈ نمبر 5 تیرے عشق میں تباہ ہوا بائی نور بانو کی۔ اچھا، اب مجھے پچھلی جو باتیں تھیں وہ یاد آ رہی ہیں کہ یہ اس کے ساتھ رہتی ہے اور کچھ ان کے سینس یاد آ رہے ہیں مجھے۔ اور پائتھن، اچھا اس میں نا سسپینس ہے بہت زیادہ، آخر میں کیا نکل آئے گا، کون کس کا کیا بنے گا،
کس کا ماضی کون، یہ وہ بہت ساری اس میں سسپینس ہے۔ لوکا بھی ایک عام سا ملازم نہیں ہے، اور پینتھر وہ آخر میں چاہتا کیا، وہ گایا فیونا کو کہتا ہے کہ تم نے اس لڑکی کو مارنا ہے، الف کو، اور وہ خود الف کو کسی کے ساتھ بھی نہیں دیکھ سکتا اور اسے اتنا پیار کرتا ہے، اور ساتھ وہ حجاز سے شدید نفرت بھی کرتا ہے۔ اور مجھے نہیں لگتا کہ الف ایک نارمل سی لڑکی ہے، مجھے لگتا ہے کہ الف کا بھی نہ کوئی تعلق گینگسٹر کے خاندان سے ہے۔ تو اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں۔ اور وہ جو ہے ان کا وہ بندی فیبا، ہاں وہ فیبا بھی مجھے یاد آ گئی، وہ نرس ہوتی ہے، وہ جو ایک عورت کی دیکھ بھال کرتی ہے، اس عورت کے ہسبینڈ کو شروع میں مار دیتا ہے نا، تو وہ اس کا خیال رکھ رہی ہوتی ہے فیبا، وہ بھی یاد آ رہی ہے مجھے۔ تو فیبا کا بھی، ریٹا کا، کیون کا، یہ بہت سے کچھ کیسز ہیں جو شاید سلولی سالو ہوئیں گے، اور اس کی ایپیسوڈز آپ کو ایک دن کے بعد ملا کریں گی، کیونکہ میرے چینل کا ایشو ہو چکا ہے مونیٹائزیشن والا، تو 3 منتھ کے لیے میری مونیٹائزیشن آف ہو گئی ہے، اور یہ میں جو بھی ریکارڈنگ کر رہی ہوں اس کی مجھے کوئی ارننگ نہیں ہوگی، یہ ساری فری آف کاسٹ ہو رہا ہے۔ تو میرا تھوڑا نقصان ہو رہا ہے، تھوڑا نہیں ایکچولی کافی زیادہ نقصان ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی میں اس چینل کو ڈیڈ نہیں کر سکتی، مطلب نہ پوسٹ کریں گے تو چینل ڈیڈ ہو جاتا ہے نا، تو جیسے تیسے کر کے 3 مہینے میں گزار ہی لوں گی، لیکن تب تک کچھ نہ کچھ تو پوسٹ کرنا ہی کرنا ہے، اور میں کروں گی انشاءاللہ، لیکن ڈیلی نہیں کر سکوں گی، ڈیلی آپ بہت مشکل ہو جائے گا میرے لیے ڈیلی پوسٹ کرنا، تو میں 1 دن کے گیپ سے 2 دن کے گیپ سے پوسٹ کیا کروں گی۔ تو آپ نے بھی اس چینل کو نہیں چھوڑنا، وزٹ کرتے رہنے، لیکن آپ نے میرے دوسرے چینل پاک ناولز فار ایور کو بھی وزٹ کرنا ہے وہاں پہ، کیونکہ میں انشاءاللہ ریگولر ہونے والی ہوں۔ کیا کریں یار، اب بس کچھ نہ کچھ کر کے مینیج کرنا ہے، جگاڑ لگانا ہے، اس کو بھی نہیں چھوڑ سکتی، اس پہ بھی نہیں محنت کر پا رہی ہوں، کچھ موٹیویشن میری ختم ہو رہی ہے، کچھ سمجھ نہیں آ رہا، بس کچھ مسئلے ہیں میرے ساتھ، آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے، اور آپ کی سپورٹ کی یار، آپ کی جو سپورٹ ہوتی ہے نا، وہ میرے جو بڑے سے بڑے نقصان بھی ہوتے ہیں نا، وہ سارے ختم ہو جاتے ہیں جب آپ میرے پیارے پیارے میسج کرتے ہیں، اچھے اچھے کامنٹس کرتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم آپ کی دوسرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں گے، وہاں پہ آپ کی ویڈیوز دیکھیں گے۔ ہائے ہائے ہائے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے دل میرا۔ خیر سردیاں ہیں، ٹھنڈا تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن مزہ آ جاتا ہے یار سچی میں۔ دعا میں یاد رکھیں، نیکسٹ ایپیسوڈ آپ کو 1 دن کے بعد ملے گی، ٹوٹل اس کی آ جائیں گی 4-5 ایپیسوڈز، مزہ آئے گا سچی میں۔ اچھا ناول ہے نا، تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے، میں آج کل تھوڑی شدت پسند ٹائپ ناولس پڑھ رہی تھی، تھوڑے سے ریئلٹی کے قریب اور بورنگ ٹائپ تھے، ان کی ایک الگ ٹائپ ہوتی ہے۔ یہ بھی ناولس مزے کے ہوتے ہیں، ان میں تھوڑا سا ایک ان ایکسپیکٹڈ سی چیزیں ہوتی ہیں، ریئلٹی سے دور ہوتی ہیں، لیکن وہی بات ہے کہ ریئلٹی میں ہم جی رہے ہیں آلریڈی، تو ناولس آپ کو ایک دوسری دنیا میں لے جانے کے لیے ہوتے ہیں۔ تو یہ ایک دوسری دنیا ہے جہاں پہ خوبصورتی ہے، جہاں پہ پیسہ ہی پیسہ ہے، جہاں پہ ڈان اور گینگسٹرز اور یہ ساری چیزیں، تو یہ بھی ایک الگ سا جانرا ہے ناولس کا، اس کو بھی ایکسپیرینس کرنا چاہیے، ہے نا۔ چلیں جی، بہت ہو گئی باتیں، دعاؤں میں یاد رکھیں، آپ سے پھر ملاقات ہوگی، دوسرے چینل پر آ جائیں۔ اللہ حافظ۔